اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم انا مدرس یا ایھا الطلبہ الدرس شہادت الشجرہ وانا درست ایضا السطور الآتیہ اليوم لا انا درست بداية في بداية عدة سطور واليوم أنا أدرس كثيرا من السطور من هذا الدرس وبعد اليوم أنا أذهب إلى الختام يا أيها الطلبة والطالبات. فانصرف الخب إلى بیتہ، ان سب چیزوں کے بعد جو عیار شخص تھا وہ اپنے گھر چلا گیا. فقص علی ابیہ القصۃ، اور اپنے والد کے سامنے تمام داستان بیان کی. وقال یا ابت انی لم استشہد شجرۃ الا لما كنت رأیت فیہا واتکلت علیک فیما ادعیت بہ. کہتے ہیں کہ والد محترم کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ جج سے کہا تھا، قاضی سے، کہ جب یہ بات درخت سے پوچھی جائے گی کہ دینار کس نے لیا ہے تو درخت خود اس کی گواہی دے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ بات کہتے ہوئے میں نے اس کے اندر جھانک کے دیکھ لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے آپ پر اعتماد بھی کر لیا تھا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، جو دعویٰ میں نے کیا ہے، اس میں آپ میری مدد فرمائیں گے. فَإِن شِئْتَ، اگر آپ کی مرضی ہو، آپ میرا ساتھ دینا چاہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. فقط احرزنا الدنانیر وکثرنا مثلها من قبل المغفل. اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے کہتے ہیں کہ اس دینار کو جمع کر کے محفوظ رکھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں پورے طریقے سے میرا ساتھی جو بے وقوف تھا وہ بھی شامل تھا. قال ابو الخب وما ذلك الذی تامرنی، اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور تم مجھ سے چاہتے کیا ہو. قال الخب انی قد توخیت بالدنانیر شجرۃ عظیبۃ من شجر الدح جوفاء فیہا مدخل لا یرا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے جہاں ہم نے اس دینار کو چھپایا ہے، اس پیڑ کے اندر ایک بہت بڑی کہتے ہیں کہ کھوکھلا پن ہے، اور کہتے ہیں کہ جس میں پوری طریقے سے جایا جا سکتا ہے. فدفنتها فی اصلها، کہتے ہیں کہ ہم نے اسی کے نیچے، اسی کی جڑ میں، جس میں کھوکھلا ہے، جس بڑے درخت میں، وہیں پر دفن کیا ہے. ثم خالفته الیہا فاخذتها، لیکن ہمارے اور مغفل کے درمیان جو عہد ہوا تھا، میں نے اس عہد کو توڑتے ہوئے سارے دینار کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور میں نے یہ الزام لگایا، وادعیت علی المغفل، میں نے یہ الزام لگایا کہ پورا دینار چپکے سے، خاموشی سے جا کر مغفل نے اپنی دسترس میں اور اپنے قبضے میں کر لیا ہے. فَأَنَا أُحِبُّ أَن تَذْهَبَ اللَّيْلَةَ فَتَدْخُلْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ. کہتے ہیں کہ وہ جو کھوکھلا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں آج کی رات اور وہاں جا کر اس میں بیٹھ جائیں. فَإِذَا جَاءَ الْقَاضِي فَسَأَلَ الشَّجَرَةَ شَهَادَتَهَا تَكَلَّمْتَ مِنْ جَوْفِهَا. وہ کہتے ہیں کہ جب قاضی آئے تو اسے کھوکھلے پن میں بیٹھے ہوئے جب قاضی یہ درخت سے سوال کرے تو آپ آواز دیجیے گا. وہ قلت، اور یہ کہیے گا،
المغفل اخذت دنانیر کہ بیوقوف نے مغفل نے سارا دینار اپنے قبضے میں کر لیا. قال ابو الخب یا بنیا انہ رب متحیل اوقعته حیلته فی شر. لیکن چالاک اور عیار کے والد محترم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو بیٹے یہ سن لو کہ بہت سے ہیلہ باز عیار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ہیلہ سازیاں بالکل سے نامراد اور ناکام ہو جاتی ہیں. فَإِيَّاكَ أَن يَكُونَ تَمَحُّلُكَ شَبِيهًا بِتَمَحُّلِ الْعُلْجُوم. اور تمہاری جو عیاری، یہ جو تدبیر ہے، ہیلہ سازی ہے، یہ بالکل اسی طریقے کی ہے جس طریقے کی ایک بطخ نے ہیلہ سازی کی تھی. قال الخب وکیف کان ذلک یا ابتے. والد محترم، پیارے ابو جان، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا واقعہ ہے، وہ کیا داستان ہے. قال ابو الخب زعموا ان عرجوما جاورته حیۃ. کہتے ہیں کہ بات یوں ہے کہ یہ جو بطخ تھی اس کا ایک پڑوسی سانپ تھا. وکان اذا افرق الجعم ذهبت الحیۃ الی عشہ. اور کہتے ہیں کہ جب بطخ نے بچے دیے تو یہ سانپ وہاں کر گیا. فاکلت فراخہ، اور اس کے تمام بچوں کو وہ کھا گیا. وقال الجعم قد وافقہ مکانہ. اور یہ جو بطخ تھی اپنے اس گھر سے، اپنی اس جگہ سے بہت ہی محبت کرتی تھی، دل اس کا اس میں لگا رہتا تھا. فلم یستطع ترکہ وحزن لما لقی من الحیۃ. اور یہ جو اس کو جو کچھ دیکھنا پڑا سانپ کی طرف سے، اس کا اس کو بڑا غم ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اس جگہ کو، اس گھونسلے کو چھوڑ دے، یہ اس کے لیے ناممکن تھا. فَفَطِنَ لِذَلِكَ سَرْطَانٌ دَنَا مِنْهُ فَسَأَلَهُ. کہتے ہیں کہ اس کے اس غم کا اور اس واقعے کا اندازہ کیکڑے کو ہوا تو یہ اس سے قریب ہو کر گیا اور پوچھنے لگا ما یحزنک، کس چیز نے تم کو غمزدہ کر دیا ہے، کس چیز نے تم کو پریشانیوں میں ڈال دیا ہے. فَأَخْبَرَهُ مَا لَقِيَ. تو پوری اس نے داستان سنائی کہ کس طریقے سے سانپ نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے. فقال له السرطان. تو کیکڑے نے اس سے یہ کہا افلا ادلک علی عمر تشتفی بہ من الحیۃ. تو کیکڑے نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ بطخ، کیا تم کو میں کوئی ایسا راستہ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے سانپ کی طرف سے تمہیں یہ مصیبت جو لاحق ہے تم اس سے نجات پا جاؤ. قال وما ذلک، وہ کیا ہے. فأومأ السرطان إلى جحر قبالته. تو کہتے ہیں کہ کیکڑا سامنے ایک سوراخ، ایک بل تھی، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اترى ذلك الجحر. کہتے ہیں کہ کیا تم اس بل کے بارے میں کچھ جانتے ہو. فإن فيه ابن عرس وعدو للحیات. کہتے ہیں کہ اس سوراخ میں نیولا رہتا ہے اور وہ سانپوں کا بڑا دشمن ہوتا ہے. تو بعد هذه السطور انشاءاللہ السطور الاخیرہ انا ادرسها غدا یا ایها الطلبہ والطالبات. انا اريد الاجازہ السماحہ منكم اليوم، وهذا الدرس حينما انتم تقرأ بنظر غائر وعميق فانتم تجد رسالة خاصة طيبة لهذه الحياة وعن التجربات أرزا، لأن التجربات ضرورية لهذه الحياة، لهذه الدنيا ولهذا العالم، لكم ولجميع الناس يا أيها الطلبة والطالبات. شكرا.